کر دیا ہے وچ از ویری گڈ. ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں. اب شہری منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف براہ راست شکایت درج کروا سکتے ہیں. اگر عوام کو سرکار کی یعنی جو سرکاری نرخ ہوتے ہیں وہ نرخ نہیں ملے، وہ قیمتیں نہیں ملی، تو وہ فوری طور پر جو کمپلین سینٹر ہے یہاں پر رجوع کریں گے. سندھ بیورو آف سپلائی اینڈ پرائس کے مطابق شہری مہنگائی کے خلاف درخواستیں بٹ وتھ ثبوت آپ نے ضرور دینا ہے. جو رسیدیں ہوتی ہیں وہ ضرور دینی ہے. واٹس ایپ پر پی ڈی ایم اور ورڈ فارمیٹ میں بھی جمع کروا سکتے ہیں. اچھا، اور کہاں آپ نے کرنا ہے وہ ہمارے آپ اسکرین کے بالکل اوپر جو ہے وہ ایک نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں. یہ ٹیلی فون نمبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واٹس ایپ نمبر بھی ہے کہ جس پہ آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں. اور اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہے جی، تصویر کھینچیں، ویڈیو بنائیں اور آپ سینڈ کر دیں. تو اسی پہ ہم بات کریں گے. ڈائریکٹر جنرل سندھ بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز محمد صالح مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو محمد صالح مرزا صاحب السلام علیکم اور شام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بتائیے گا کہ یہ جو شکایت سیل ہے اس کو لانچ کیے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں، ابھی رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم نے یہ رمضان سے پہلے ہی ہم نے اپنا کنٹرول روم اسٹیبلش کر دیا تھا. سوری. تو اس کے علاوہ ہمارا ریگولر بھی، چونکہ ہم کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ہم ایک اتھارٹی کو بھی ڈیل کرتے ہیں، تو وہ ہمارا کنٹینیوس ایک میکانزم بنا ہوا ہے جس میں لوگ ای میلز کے تھرو ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. تو ہمارا یہ جو میکانزم ہے یہ صرف ہم نے رمضان کے حوالے سے نہیں بنایا بلکہ یہ آلریڈی ہمارا یہ کام کر رہا ہے. اچھا، مجھے ایک چیز بتائیے گا، ذرا ہم طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اب جو واٹس ایپ کا زمانہ ہے تیزی سے بھی جی آپ کوئی نمبر ان کو الاٹ کیا ہے جیسے کہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے اس سیل کے تھرو اگر شکایت اس سیل میں کرانی ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہے، میکانزم کیا ہے، لوگ کیا رسیدیں وہاں پہ سینڈ کریں، کیا کریں؟ آپ نے بڑا ویلڈ جو ہے وہ پوائنٹ ریز کیا. دیکھیں ہمیں چونکہ پھر اس کو فائن کرنا ہوتا ہے، ان کے خلاف ایکشن لینا ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ اگر کوئی ایویڈنس دیں گے تو وہ ہمیں اس میں تھوڑی سہولت ہو جائے گی، لیگل کور بھی مل جاتا ہے. ویسے ہم اس کو رینڈملی بھی چیک کرتے ہیں، اگر کس ایریا سے کمپلینٹس آتی ہے تو پھر ہم اپنی ٹیمز بھیجتے ہیں وہاں پر سارا ایریا کو چیک کرواتے ہیں. اچھا محمد صاحب، ایک چیز یہ کہ ایک تو ظاہر سی بات ہے نا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گراں فروشی ہے اس کو لگام ڈالی جائے، اس کو پکڑا جائے. دو تین چیزیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور ہم اپنے شو کے توسط سے بتاتے رہتے ہیں، اور گزشتہ روز ہی غالباً ہم نے یہ کام کیا تھا کہ جی وہ جو بڑے کا گوشت ہے جی وہ 1400 روپے تک جا پہنچا ہے بغیر ہڈی کا، ہڈی والا جو ہے 1200، اور آفیشیل ریٹ جو ہے کمشنر کی لسٹ کا وہ ابھی بھی 800 ہے. تو کیا اس پہ آپ کوئی کاروائی کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سمجھے کہ ہم نے اپنی طرف سے شکایت کر دی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کراچی میں کمشنر کراچی اور ہم نے کوارڈینیشن کے ساتھ ہمارے آفیسرس نے، ہمارے ڈپارٹمنٹ نے مل کر ایکشن لیا ہے. اور کراچی میں ہم 3 دنوں کے اندر ہم نے 65 لاکھ کا فائن کیا ہے وائلیٹرز کے خلاف، جس میں مختلف جو کموڈیٹیز ہیں ان کے اگینسٹ میں ایکشن لیا ہے، جس میں میٹ بھی ہے، ملک بھی ہے، اور بھی جو بھی چیزیں ہیں جو وائلیشنز میں آئی ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا ہے. اور یہ مسلسل یہ چیزیں جاری ہیں، مسلسل ایکشن لیے جا رہے ہیں ڈیلی بیسس. کلامی صاحب، صالح صاحب، تو اس ایکشن کے بعد اتنے سارے فائن لگنے کے بعد جو آپ لاکھوں میں بتا رہے ہیں، کمی پھر بھی نہیں آئی؟ ابھی بھی 1400 اور 1300 روپے میں بک رہا ہے، ایسا کیوں؟ جی ہاں، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ اب رمضان میں تو ویسے ہی لوگوں کو چاہیے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں، ریڈیوس کر دیتے ہیں. کروانا ہے نا، آپ نے نمبر ہم تو کروا رہے ہیں، ہم تو کیا ہے نا، فائدہ کیا ہوا پھر اس سے؟ نہیں میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو ہم کروا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ جب تک ہمیں کمپلین نہیں آئے گی، ہر جگہ ہم پہنچ رہے ہیں، ٹیمز جا رہی ہیں، کمشنر کراچی کی ٹیمز جا رہی ہیں، ہمارے مجسٹریٹس جا رہے ہیں، تو بڑا افیکٹولی اس پہ کام ہو رہا ہے. تو تھرو آؤٹ سندھ اس میں ہم جو ہے نا فائنس کر رہے ہیں، چیکنگز تو ہو رہی ہیں. اچھا، تو صالح صاحب ان فائنس کا آپ کو کتنا پازیٹیو رسپانس آیا ہے؟ پرائسز کیا نیچے ہوئی ہیں؟ جی ہاں، کچھ آئٹمس کم ہوئے ہیں، جیسے جس طرح آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی، اونین کے پرائس ہائیکس تھے، بنانا کے ریٹس بھی زیادہ تھے، ان کے ریٹس جیسے ہی ایکسپورٹ کا یہ جو بین ہوا ہے، چیزیں ریڈکشن ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ان کی جو مارکیٹس میں بھی ان کی اویلیبلٹی شروع ہو گئی ہے، چیزیں مل رہی ہیں. اچھا، تو کتنے اب تک رسپانس آپ کو آیا ہے، اور جن لوگوں پر فائن لگے انہوں نے بعد میں مطلب اب کوئی اس طرح کا اسٹیپ تو نہیں اٹھا رہے جس سے مزید خلاف ورزی ہو ان اقدامات کی، سرکاری نرخ کے سے اوپر دام لے رہے ہوں وہ؟
हाँ नहीं, उसमें हमारा देखिए सिंध गवर्नमेंट ने 2023 में लास्ट ईयर जो है हमारा जो एक्ट है उसको रिवाइज किया, जिसमें जुर्मानों की लिमिट्स जो है वो काफ़ी बढ़ाई, और इवन ऑक्शन का प्रोसेस भी है। अगर हम उसको पकड़ते हैं तो उसी जगह पर उस चीज़ को ऑक्शन भी हम एक हमारा एक्ट गुंजाइश करता है, तो उसको ऑक्शंस भी हम कर देते हैं। तो इस वजह से हमारा बड़ा इफेक्टिवली ये मैकेनिज्म काम कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सालिक मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इफेक्टिव तो उस वक्त हो जब इसके समरात आवाम तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ प्याज और केला नहीं, बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी और आवाम फाइनली कह सकेंगे कि फाइनली रमज़ान